آج پیر کی رات آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور یہ وظیفہ آپ لازمی کریں اور پیر کی رات سے شروع کریں اور آپ اس کو 7 راتیں مسلسل اس عمل کو کریں. ٹھیک ہے جی. یا اللہ یا محمود یا معبود. اب اس عمل میں آپ کو کون کون سی طاقتیں ملیں گی اور کن کن مقاصد کے لیے آپ کو یہ عمل کرنا چاہیے اور کتنی اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو رجعت ہوگی یا رجعت ختم ہوگی اور آپ اس عمل کو کس عمر میں کریں گے اور کون سے لوگ کون سے بہن بھائی اس عمل کو کرنے سے کتنی جلدی فائدہ حاصل کریں گے اور کون کون سے فوائد حاصل کریں گے اور یہ عمل کی کیا برکات ہے، اس میں مختصر سی آپ کو گفتگو کریں گے جو ضروری ہے، کیونکہ آج یہ عمل میں آپ کو زندگی میں اپنی پہلی مرتبہ آن جو سکرین ہے وہ عمل بتا رہا ہوں. اس سے پہلے یہ عمل سینکڑوں مرتبہ الحمدللہ ذاتی مجربات میں مشاہدات میں مجرب پایا ہے، لیکن اب جو ان سے ہے وہ بہت سارے ویورز کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں کوئی ایسا عمل دیا جائے جس سے ہمیں فوراً فائدہ حاصل ہو، تو زندگی کی رجعت بھی ختم ہو. تو یہ آپ کو طاقتور عمل، طاقتور وظیفہ اجازت کے ساتھ آپ کے گوش گزار کرنے چاہ رہے ہیں. کوئی بھی بہن یا بھائی اس عمل کو کرنا چاہتا ہے وہ اس عمل کو ضرور کرے. اس عمل کی جو آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ وظیفے کی آپ کو اجازت ہے. انشاءاللہ العزیز اس کے فیوز و برکات آپ کو ضرور حاصل ہوں گے. ابتدائی گفتگو میں آپ کو یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی عمل، یہ میری زندگی میں آپ لائن یاد رکھ لیجئے گا، میں اکثر اوقات اس میں سے مختصر لفظ کوئی نہ کوئی میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں. آج میں آپ کو مکمل بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کیونکہ کچھ لوگوں کو بات کی مکمل سمجھ نہیں، وضاحت میرے کرنے کے باوجود کھول کے بات کہتے جی آپ ہمیں یہ بات کھل کے بتائیں. تو یہ ڈیمانڈ تھی، تو میں نے سوچا کہ میں اپنی ابتدائی گفتگو میں ان ویورز کو جو اس بات کے انتظار میں تھے کہ ان کو یہ بات مکمل پراپر طریقے سے سمجھائی جائے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے بہن یا بہت سارے بھائی یہ کوئی بھی عمل کرتے ہیں. یاد رکھیے گا، عمل کرنا اور عمل سننا دونوں میں روحانی طاقتیں ہوتی ہیں، موکلاتی طاقتیں ہوتی ہیں، جناتی طاقتیں ہوتی ہیں. کوئی بہن یا بھائی یہ بات کر کے جان چھڑائے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے کون سا چلہ کرنا ہے، ہم نے کون سا دریا کے کنارے پہ بیٹھ کے یا سمندر کے کنارے پہ بیٹھ کے یا جنگلوں میں جا کے یا ہم نے کون سا قبرستانوں میں جا کے ہم نے کوئی عمل کرنا ہے یا چلہ کرنا ہے جو ہمیں کون سا اس عمل میں موکلات حاصل کرنے ہیں یا جنات حاصل کرنے ہیں. تو میں ان لوگوں کو وضاحت یہاں پہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کہیں سے بھی اس بات کی معلومات حاصل کریں. اگر کوئی عامل ہے آپ کے قریب تو اس سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ جو بہن یا جو بھائی جو بھی عمل کرتے ہیں، چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل کرتے ہیں، اس کے 19,000 موکلات ہیں. اسی طریقے سے جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا عمل کرتے ہیں تو اس کا جو سردار موکل ہوتا ہے اعوذ باللہ کا، وہ 11 تلوار والا عمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس موکل کے پاس 11 تلواریں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یعنی کہ وہ اپنی بھرپور طاقت رکھتا ہے اور اس کے پیچھے، اس موکل کے پیچھے 70 موکلات کی پاور ہوتی ہے. تو یہ جون سا ہے اعوذ باللہ کا عمل کریں یا بسم اللہ کا. یہ میں نے آپ کو ایک مثال کے طور پہ چیز سمجھانے کی کوشش کی. جیسے یا رحمانو کا عمل لوگ کرتے ہیں، تو یا رحمانو کا جو سردار موکل ہے اور اس کے ماتحت بہت سارے موکلات ہیں، اس طریقے سے بہت سارے لوگ. اب اس وضاحت میں جو ان سے ہے نکلنا شروع کروں گا تو پھر بات بہت آگے نکل جائے گی اور جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ ضائع نہ ہو جائے. وہ میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بہن یا جو بھائی یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے صرف اور صرف اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے اس عمل کو صرف ایک دن کیا ہے. ٹھیک ہے، تو بہت باریک بات کرنے لگا ہوں کہ جو لوگ باریک بات سے یہ ہوتا ہے کہ مطلب وہ باریک آپ کیا آپ کو سمجھاؤں کہ باریک بات یہ ہوتی ہے کہ گہرائی والی بات، یعنی کہ جو ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آنے والی. لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس باریک بات کو بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں نا، گہرائی والی بات کو بھی. جو ایک دن موکل عمل کرتے ہیں اس عمل کا موکل جو ہے وہ اسی دن اسی ٹائم حاضر ہوتا ہے.
یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ مثلا جو ان سے ہے انسان اچانک سے کہیں سفر میں جا رہا ہے، یا جو ان سے ہے بجلی کو ہاتھ لگاتا ہے، ٹھیک ہے، اچانک سے لگ جاتا ہے، یا اس سے کوئی قیمتی چیز ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آسان لفظوں میں کہہ لیں کہ اس کے پاس آئی فون 15 پرو میکس ہے یا کوئی اور ہے، بہت مہنگے ترین موبائل میں سے کچھ چیز ہے، ٹھیک ہے، تو میں نے شاید نام بھی صحیح نہ لیا ہو، تو ہم تو بالکل نارمل سے لوگ ہیں، نارمل ہی ریکارڈنگ ہوتی ہے ہماری، تو مطلب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی قیمتی چیز اس کے پاس، بہت قیمتی کوئی لیپ ٹاپ ہے، تو اچانک ہاتھ سے گرتا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، یا اللہ خیر، سمجھ آ رہی بات کی؟ تو یہ جو لفظ زبان سے نکلتے ہیں، اصل میں جیسے ہی آپ صرف ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں نا یا اللہ خیر، یا اللہ مدد، اللہ اکبر ہوتا ہے نا، اچانک زلزلہ آنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں اللہ اکبر ہوتا ہے نا جی۔ تو زندگی میں اچانک سے ہم جب ایک لفظ پڑھتے ہیں تو اس میں اس لفظ کا موکل جو ہے وہ پوری پاور کے ساتھ آپ کے ساتھ مدد کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ یہ بہت سارے ایسے اسم اعظم میں خاص طور پہ یہ طاقت ہوتی ہے کہ اس عمل کا عامل بندہ نہ بھی ہو، ٹھیک ہے جی، اس عمل یعنی کہ اسم اعظم کا جو عمل ہوتا ہے، جیسے اللہ اسم اعظم ہے، تو یہ اللہ کا اسم اعظم کا جو موکل ہے، وہ موکل جو ہے اس کا بندہ عامل نہ بھی ہو، اس نے نہ چلے کیے ہو، اس نے نہ کوئی بھی کام کیا ہو، مطلب اس نے اس کی جنات کی یا موکلات کی حاضری نہ بھی کی ہو، وہ جب ایک مرتبہ لفظ زبان سے نکالتا ہے تو وہ موکل جو ہے اس کی پوری معاونت کرتا ہے، اس کے جسم میں حرارت پیدا کرتا ہے، طاقت پیدا کرتا ہے، حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ جیسے انسان بڑے مجمع کے اندر دشمنوں کا مجمع ہو اور دشمنوں کے مجمع کے اندر بندہ اکیلا کھڑا ہو تو وہ کہتا ہے اللہ اکبر، تو اس کے اندر وہ ایک طاقت ایسی آتی ہے کہ وہ 100 بندے کے اوپر بھی غالب آ جاتا ہے۔ کیوں آ جاتا ہے؟ اس کے جسم کے اندر وہ طاقت آ چکی ہوتی ہے، اس کے ارد و گرد جو سے ہے وہ اللہ تعالیٰ روحانی طاقتوں کا ایک سیلاب ڈالتا ہے، جس میں سرداری طاقتیں جو ہیں وہ اس کو ہمت پیدا کرتی ہیں، تو وہ اس مشکل سے نکل جاتا ہے۔ یعنی کہ میں نے اس باریک بات کو اچھے طریقے سے کھول کے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، ورنہ تو میں سیدھا سیدھا کہہ کے آگے جا سکتا تھا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف ایک دن کا عمل کرتے ہیں، تو بہت سارے ایسے عمل ہیں، مثلا کوئی سورہ مزمل شریف کا عمل کرتا ہے تو اسے کوئی بندہ کہتا ہے کہ آپ سورہ مزمل پڑھیں، ایک دن پڑھیں، ٹھیک ہے جی، یا سورہ فلق کا، یا سورہ ناس، کوئی بھی عمل، کوئی بھی، وہ کہتا ہے کہ آپ یہ ایک دن پڑھیں تو آپ کو اگلے دن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کے لیے ایک دن ہی کافی ہے، یہ بڑا خاص دن ہے، اس دن میں آپ یہ عمل کریں۔ جیسے سفر کا مہینہ چل رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں 5 سفر کو بس یہ عمل کر لیں، 6۔ تو اصل میں جو ایک دن کا عمل لوگ کرتے ہیں وہ جاتے ہیں رجعت کی طرف، ٹھیک ہے جی۔ تو جو لوگ کم از کم کوئی بھی عمل آپ کریں اس کو، ویسے تو ہمارے معمولات میں ہمیں جو اساتذہ سے تربیت ملی ہے، اپنے پیر و مرشد شیخ طریقت آفتاب ولایت حضور قبلہ عالم پیر محمد اقبال ربانی ہمدمی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، زیب سجادہ نشین آستانہ علی ہمدم سرکار، تو آپ سے جو ہم نے پرورش میں تربیت پائی ہے وہ یہی ہے کہ کوئی بھی عمل اپنا طاقت حاصل کرنے میں ٹائم لیتا ہے۔ مثلا موکلات کی آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو اس موکل کی پیدائش ہوتی ہے، سب سے پہلے اس کی حاضری ہوتی ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو پہلے دن، پھر اس کے بعد جب آپ تعداد مکمل کرتے ہیں تو اس کی پھر آنکھیں کھلتی ہیں، پھر اس کی سننے کی سماعت جاری ہوتی ہے، پھر ہاتھوں کی طاقت کی پرواز کی، تو یہ آپ کی روحانی پاور اگر بھرپور ہے تو وہ طاقت جب آئے گی تو آگے سے آپ اگلے دن اس عمل کو کریں گے نہیں، تو ظاہری بات ہے وہ طاقت کدھر جائے گی۔ یہاں پہ مین باریک بات جو میں کرنے لگا ہوں، آپ کہیں سے بھی عامل سے تصدیق کیجئے گا جو عملیات میں ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ جب بھی کبھی بھی کسی بھی عمل کی ایک روحانی طاقت جب آتی ہے، اس روحانی طاقت کو کام سے روکنے کے لیے یا اس موکل کو قید کرنے کے لیے وہ 10 شیطانی طاقتیں آتی ہیں، اس وقت ضرورت ہوتی ہے روحانی طاقتوں کو آپ کی پڑھائی کی، آپ کی محنت کی، اور وہ آپ محنت کی طرف تو توجہ نہیں دیتے، آپ اس روحانی طاقت کو، یعنی کہ مثلا یہ اس طرح ہو گیا جیسے آپ نے اپنے گھر کے اندر کچھ مہمانوں کو انوائٹ کر لیا اور آپ ان سے منہ پھیر کے بیٹھ جائیں، نہ ان مہمانوں کو آپ پانی پلائیں،
نہ ان مہمانوں کو آپ کھانا کھلائیں، نہ ان مہمانوں کے بیٹھنے کی کوئی جگہ کا اہتمام کریں، بس آپ نے بلا لیا، بلانے کے بعد آپ نے ان کو اگنور کرنا شروع کر دیا، تو پھر ایسے کیسے ہوگا؟ آپ خود سوچیں کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں سے، برادری میں سے، خاندان میں سے، قبیلے میں سے کسی کی دعوت کر کے دیکھ لیں، آپ اسے کہیں کہ جناب ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ تشریف لائیں، وہ آپ کے گھر میں جب تشریف لائیں تو پھر آپ ان کو بیٹھنے کی کوئی جگہ بھی نہ دیں، نہ کچھ کھلائیں، نہ منہ لگائیں، نہ بات کریں، تو وہ مہمان کیا کریں گے آپ کے ساتھ؟ یہ فیصلہ آپ خود کریں۔ اگر آپ روحانی طاقتوں کو انوائٹ کرتے ہیں تو ان روحانی طاقتوں کی خوراک کا بندوبست، جیسے ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے تو ہم اس کے لیے کھانے بناتے ہیں، ٹھیک ہے جی، چکن، مٹن، بیف، سبزی، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد پکوڑے، سموسے، دہی بھلے وغیرہ، یہ وہ اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ روحانی طاقتوں کے لیے ان کو کوئی دہی بھلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو چکن کڑھائی یا مٹن کڑھائی یا بیف کڑھائی کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو سبزیوں کی ان کو ضرورت ہوتی ہے اس کی خوراک کی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جن عمل کی زکوٰۃ صغیرہ پڑھی جاتی ہے، کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جن کی پڑھائی کے ذریعے درود شریف کی خوراک دی جاتی ہے، کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں وہ عمل ہی ان کی خوراک ہوتی ہے، یعنی کہ آپ ایک عمل کرتے ہیں اور اس عمل کے پیچھے آپ اس کی پوری خوراک کا بندوبست کرتے ہیں۔ خوراک وہ آپ نے موکلہ طاقت کو دینی ہوتی ہے، یعنی کہ جتنی مرتبہ آپ یا اللہ پڑھتے جائیں گے، یا محمود آپ پڑھتے جائیں گے، یا معبود آپ پڑھتے جائیں گے، تو اب میں یا اللہ کے موکل کا نام اور جون سے ہے اس کی سرداری موکلاتی پاور اور یا محمود یا معبود کے اوپر گفتگو کرنا شروع کروں گا، تو یہ ہے کہ پھر اس کے اوپر 20 منٹ 25 منٹ لگ جائیں گے۔ تو آج میں جو آپ کو عمل دینے جا رہا ہوں مختصر وقت میں، اور آپ کو یہ عمل خیر جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، بس اتنا کہوں گا کہ اس میں جو پہلا اسم اعظم ہے یا اللہ، یہ آپ کو عمل یا اللہ جو ہے یہ آپ کی حفاظت کرے گا، اس عمل کا موکل، ٹھیک ہے جی، یہ حفاظت آپ کی کرے گا۔ آپ کے گھر کے اندر اگر شیطانی طاقتیں موجود ہیں، جناتی طاقتیں موجود ہیں، تو یہ ان شیطانی طاقتوں کو، جناتی طاقتوں کو آپ کے قریب نہیں آنے دے گا، یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ کے گھر میں سے، آپ کی زندگی میں سے دشمنوں کا خاتمہ کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور جب یا محمود آپ پڑھیں گے تو اس عمل کا جو موکل ہے وہ غیبی طاقتوں کا مالک ہوتا ہے، یعنی کہ مثلا آپ کے دماغ میں جو چل رہا ہے نا، جو اظہار آپ زبان سے نہیں کر پا رہے، آپ کے دماغ میں چل رہا ہے کہ یار میری یہ مشکل کیسے حل ہوگی، تو یہ موکل کی پاور ہے کہ آپ کے دماغ میں سے بھی اس چیز کو نکالے گا جو آپ سوچ رہے ہیں، اور آپ کی زبان پر آنے سے پہلے دست غیب سے اس طریقے سے آپ کی مدد کرے گا، معاونت کرے گا کہ آپ کی وہ مشکل سے آپ کو نجات ملے گی۔ اس کے بعد یا معبود، یہ ایک ایسا پاورفل عمل ہے، لفظ ہے، جس سے آپ کو تحت الثری سے، یعنی کہ ساتوں زمینوں سے لے کر جتنی بھی کل کائنات ہے، کل کائنات کے اندر کہیں بھی آپ کا اگر برا ہونے جا رہا ہے تو یہ طاقت آپ کے بارے میں برا نہیں ہونے دے گی۔ آپ کے دشمن آپ کے خلاف بہت زیادہ پلاننگ کر چکے ہیں، آپ کو برباد کرنے کے لیے، آپ کو تباہ کرنے کے لیے، آپ کی زندگی کو ویران کرنے کے لیے، تو وہ دشمن جو ان سے ہے وہ خود ذلیل و رسوا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور جب آپ ان سب چیزوں کو ملا کر پڑھیں گے، تینوں لفظوں کو، تو پھر آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی حفاظت بھی ہوگی، اور آپ کے اوپر رزق حلال کی وسعت بھی ہوگی، اور برکت بھی ہوگی۔ آپ کی زندگی میں آپ سے کبھی رزق مایوس نہیں ہوگا، آپ کی زندگی میں کبھی غربت نہیں آئے گی، آپ کی زندگی میں کبھی تنگ دستی نہیں آئے گی، آپ کی زندگی کے اندر فراوانی رزق کا انبار لگ جائے گا۔ اور آپ نوکری نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ کے نوکری کا بندوبست ہو جائے گا، آپ کے پاس کاروبار نہیں ہے، کاروبار کا بندوبست ہو جائے گا، امتحانات میں آپ کامیابی چاہتے ہیں طلباء و طالبات، تو اچھی پوزیشن میں اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا۔ آپ میڈیکل شعبے میں ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، پروفیسر ہیں، کہیں پہ بھی آپ جاب کرتے ہیں، تو اس جگہ پر آپ کی عزت میں، آپ کے وقار میں
इतना इजाफा होगा। मतलब एक दुकानदार है तो दुकानदार के पास आने वाला कस्टमर जो है वो अपना सामान खरीदता है और चला जाता है, उसका दुकानदार से कुछ लेना देना नहीं, दुकानदार का कस्टमर से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ पर कोई डॉक्टर मरीज को चेक करता है, कोई दुकानदार कस्टमर को सौदा देता है, माल देता है, उसको कपड़े की दुकान है तो कपड़ा देता है, जूते की दुकान है तो जूता देता है, ड्राई फ्रूट की दुकान है तो ड्राई फ्रूट देता है, फ्रूट की दुकान है तो फ्रूट देता है। तो कहने का मकसद ये है कि वो दुकानदार और उसके कस्टमर में एक ऐसी मोहब्बत पैदा होगी, आपकी आंखों से निकलने वाली वो शुआएं उस बंदे के दिल में इतना गहरा असर छोड़ के जाएंगी कि वही बंदा जो सिर्फ कस्टमर बन के आपकी दुकान पे आया है वो आपसे इतनी दिलचस्पी करेगा और आपको खुद इजहार मोहब्बत में ये बात करेगा कि सर जब से हमने आपसे सौदा खरीदना शुरू किया हमारा दिल ही नहीं करता कि हम किसी और दुकान पे जाएं। फिर आगे से वो कहेगा कि जी आप महंगा दे, सस्ता दे, हमें जो कुछ मर्जी, लेकिन हम आपके हैं, यानी कि हम आपके पक्के कस्टमर हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगले बंदे के दिल में आपकी बेइंतहा मोहब्बत होना शुरू हो जाएगी, आपकी हिफाजत होना शुरू हो जाएगी, आपके रिस्क में बेइंतहा बरकत होना शुरू हो जाएगी, मियां बीवी में मोहब्बत होना शुरू हो जाएगी, औलाद में प्यार होना शुरू हो जाएगा। अल गर्ज कि आपकी जिंदगी के अंदर जो भी आपकी नेक और जायज ख्वाहिश है वो आपकी पूरी होना शुरू हो जाएगी। 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में आप जो उनसे वो सुबहान अल्लाह लिख दे या अपनी हाजत लिख दे। इंशाल्लाह दुरूद शरीफ की जो खास दुआ होती है जुमेरात की जुमे की, इंशाल्लाह आपको उसमें ज़रूर ईमानदारी से शामिल किया जाएगा और शामिल हुआ करें। उसकी वजह यह है कि जब आप इज्तिमाई दुआ में शामिल होंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको मुश्किलात से, मेरा यकीन कहता है कि आपको ज़रूर मुश्किलात से निजात मिलेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों लोग इस दुआ में शामिल होकर फैज़याब हो चुके हैं। कोई शर्त व शराइत नहीं है कि आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको इजाज़त है, लाइक करेंगे तो इजाज़त है, सब्सक्राइब। देखें, जिसने पूरी वीडियो देखनी है उसने देखनी है, उसको कहने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो सीखने आया है, वो समझने आया है। और जिसने सब्सक्राइब करना है उसको पता है कि मैं सब्सक्राइब करूँगा, मज़ीद वीडियो भी मेरे पास आएंगी और मैं मज़ीद सीखूँगा। ठीक है ना जी। तो लाइक के बारे में जरूर मैं कहता होता हूँ कि यार ये हौसला अफजाई होती है। अक्सर मेरी वीडियोस के ऊपर अगर 100 कमेंट है ना तो लाइक 20 है, तो मुझे ये देख के बड़ी हैरानगी होती है कि यार आप कमेंट करते हैं तो लाइक भी कर दिया करें, क्योंकि लाइक जो होता है उसको देखकर हमारे अंदर एक दलेरी पैदा होती है, जुर्रत पैदा होती है, हौसला आता है। हम वो अपने सीने के राज, हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी में जो मुशाहिदात और मुजर्रबात अमलियात के अंदर जो हमने नगीने देखे हैं, नगीने पाए हैं, वो दिल करता है कि आपको वो पेश करें, आपके साथ रूहानी तरबियत की क्लास शुरू करें आप। यानी कि ये जो लाइक है ये असल में हमारी हौसला अफजाई है। तो आप ये लाइक ज़रूर किया करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके लाइक करने की वजह से मज़ीद मेहनत के साथ हम आपके सामने आएंगे। तो बहुत शुक्रिया जो लोग मोहब्बत फरमाते हैं, इज़्ज़त से पेश आते हैं, एहतराम करते हैं, क्योंकि जब तक आप ये बात ज़हन में बिठा लें कि जब तक आप अमल बताने वाले की इज़्ज़त नहीं करेंगे, अमल जिससे आप ले रहे हैं उसका दिल में एहतराम नहीं रखेंगे, उससे मोहब्बत जो है मुसलमान बहन भाइयों वाली जो है एक एहतराम का रिश्ता है वो आप नहीं बनाएंगे तो फिर आपको अमल में फ़ायदा भी नहीं होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर अमल में कामयाबी मिले। इंसान की रूहानी ताकत, इंसान के अपने गुनाह, इंसान के अपने बहुत सारे मामलात होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी रुकावटें आती हैं। तो आप कोशिश फरमाया करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ा करें, जिससे आपको एक रूहानी पावर मिले और जब भी आप ये अमल करें आपको कामयाबी मिले। तो ये अमल आपने इशा की नमाज के बाद करना है, ठीक है जी। और पीर की रात को आपने शुरू करना है और इसको 7 दिन तो मुसलसल करना है। वैसे आप 7 दिन से ऊपर जितने दिन भी करना चाहे कर सकते हैं, चाहे पूरी जिंदगी करें, क्योंकि ये हिफाजत में है। इस अमल को जो उनसे है बच्चे, बुजुर्ग, जवान सब कर सकते हैं। बच्चे करेंगे तो हिफाजत होगी, दिमाग कवी होगा, मजबूत होगा और उनकी तरबियत और परवरिश बड़ी आला होगी। और अगर जवान करेंगे तो उनकी
जवानी पाक रहेगी, गुनाहों से महफूज रहेंगे और उनके असबाब बेहतर से बेहतर बनते जाएंगे और इम्तिहानात में कामयाबी होंगे। और उससे ज़्यादा वाले जो उम्र वाले हैं उन लोग वो अपनी ज़िंदगी के अंदर कामयाबियों के लिए, तरक्कियों के लिए ये अमल करें, बुजुर्ग भी करें। रूहानियत इस अमल में बहुत ज़्यादा है, इस अमल में ईमानी ताकत बहुत ज़्यादा है। इस अमल में रूहानी पावर के साथ साथ आपको जो रिस्क के हवाले से है वो सर इतना रिस्क मिलेगा आपको कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप गरीबों में तकसीम करेंगे। किया करें, अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो आप नीयत अच्छी करें। जब आप अपनी हक हलाल की कमाई से मुकम्मल अच्छे अहसन तरीके से ज़कात अदा करेंगे और गरीबों का हक निकालेंगे तो कभी भी आप पर फ़क्र फाका नहीं आएगा, कभी भी आप पर परेशानी नहीं आएगी। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं उम्मीद करता हूँ अपने तमाम व्यूवर से कि आप जब इस अमल को करें और कामयाबियाँ हासिल करें तो आप अल्लाह की मखलूक से भी प्यार करें। ठीक है ना जी। तो आज का जो मैं अमल आपको अर्ज करने जा रहा हूँ ये बहुत ही लाजवाब अमल है, मुजर्रब अमल है और इस अमल को तमाम उम्र के लोग कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये वजीफा करते ही आपको फौरन कामयाबी हासिल होना शुरू हो जाएगी। इसके लिए कोई ये नहीं है कि आपको उनसे एक लंबा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं होगा। इंशाअल्लाह इस अमल में फौरन हमने रिजल्ट देखे हैं। जिनकी रूहानी ताकतें नहीं भी मजबूत तो अल्लाह पाक ये अमल आपकी रूहानी ताकत को भरपूर करेगा। तो आपने क्या करना है कि रोज़ाना इशा की नमाज के बाद पीर की रात को आपने ये अमल शुरू करना है और रोज़ाना आपने इशा की नमाज के फौरन बाद आपने बैठना है। सबसे पहले आपका वुज़ू होना चाहिए, आपका जिस्म पाक होना चाहिए और उसके बाद आपने 2 रकात नफल नमाज सलात तौबा के अदा करके उसके बाद आपने पढ़ना है या अल्लाहु या महमूदु या मअबूदु, एक मरतबा या अल्लाहु या महमूदु या मअबूदु 2 मरतबा। इस तरीके से आपने 1100 मरतबा 11 तस्बीहें करनी है। करने के बाद अव्वल आखिर 7-7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और पानी पर दम करके वो पानी चेहरे का, सर का, जिस्म का मसाज करके पानी पीना है। पीने के बाद आपने फिर दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के फजलो करम से आपको इस अमल में रूहानी ताकत मिलेगी, आपकी ज़िंदगी के जितनी भी मुश्किलात हैं उनसे आपको निजात मिलेगी और कामयाबियाँ आपका मुकद्दर होंगी। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम।